نماز اوابین بھی ادا کیا کریں. آؤ اس کی فضیلت بتاؤں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھے تھے نا، 3 فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیں. یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہ کی تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض تو پڑھتے ہی ہیں، کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں. نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی. دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا. اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے. یوں بٹ رہے ہوتے ہیں خزانے. ناظرین آپ جانتے ہیں 2 کام ایسے ہیں جو شیطان پر بڑے بھاری ہیں. شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک اذان اور دوسرا نماز. اور نماز تو اس کی ناک رگڑوا دیتی ہے. مگر ایسا بدبخت جو نماز اور اذان سے اتنی تکلیف محسوس کرتا ہو، اس نے ایک بار ایک بزرگ ہستی کو نماز کے لیے جگایا. جی ہاں ناظرین، بڑا یونیک واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بار آپ آرام کر رہے تھے، فجر کا وقت ہوا تو کسی نے آپ کو جگایا. آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے پوچھا کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ تو آواز آئی کہ میں شیطان ہوں. تو آپ نے کہا اے بدبخت، تیرا کام تو نماز قضا کروانا ہے، تیرا کام تو اللہ رسول کے کاموں سے دور کرنا ہے، تو نے مجھے نماز کے لیے کیسے جگایا؟ اب شیطان نے بہانے بنانا شروع کیے کہ میں تو پہلے سے ہی نیک تھا، میں تو پہلے سے ہی نیکی کے کام کرتا ہوں، میں تو نماز کے لیے جگانا پسند کرتا ہوں. مگر آپ جانتے تھے کہ یہ شیطان مکار ہے اور یہ اس کا کوئی خاص وار ہے. اللہ والے تو شیطان کے واروں کو پہچان لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں جگایا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے نہ اٹھتے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نماز سے کتنی محبت ہے. نماز قضا ہونے کی وجہ سے آپ خوب گریہ وزاری کرتے، اللہ کی بارگاہ میں خوب روتے، اور اللہ کریم آپ کی وہ گریہ وزاری کو قبول فرما کر آپ کو ایک نماز کا گناہ تو معاف فرماتا مگر ہزاروں نمازوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا کیونکہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو زیادہ نیکیاں مل سکیں. پیارے اسلامی بھائیو، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے، کیونکہ شیطان پہلے تو ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا. اچھا پھر ہم نیکیاں کرنے لگ جائے تو وہ نیکیوں میں کمی کروانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں بہت سارے لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں تو سنت غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر نوافل کم ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی سنتیں کم ہو جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نماز بھی چلی جائے. تو شیطان کے واروں کو سمجھیے، اول تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کرے تو اس نیکی میں کمی لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بڑا مکار ہے، ہمیں شیطان کے واروں کو سمجھنا ہے. اب دیکھیں نا، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں سارے ہی تقریباً نماز پڑھ رہے تھے، روزے ہو رہے تھے، عبادتیں ہو رہی تھی، مگر کتنی بڑی تعداد ہے جو اب رمضان کے بعد مسجدوں میں نظر نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے نا کہ شیطان اپنے واروں میں کامیاب ہو گیا. اسٹرانگ بنیے. ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی رب کے بندے ہیں. نماز صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہے نا. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد کو آباد کر دیتے ہیں اور ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد کو ویران کر دیتے ہیں. آئیے ایک بار پھر مسجد سے رابطہ جوڑیے، شیطان کے واروں میں نہ آئیے، بلکہ شیطان کو پریکٹیکلی جواب دیجیے کہ ہم شیطان کے نہیں، ہم رحمان کے بندے. اللہ کرے دل میں اتر جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا. ہائے ہائے ہائے، جب بھی اس حدیث کو پڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا. اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے بنایا اسی لیے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. آگے سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگ حاجت کے وقت ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ لوگ حاجت کے لیے ہم سے رجوع کریں اور ہم ان کی مدد کریں، جتنا ہو سکے مدد کریں. اچھا ایک اور بات، مدد کرنا صرف پیسوں سے نہیں، میٹھی بات، مسکرانا، اچھے انداز سے بات کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی خبر گیری کر لینا، یہ بھی انسان کو حوصلہ دیتا ہے، یہ بھی بڑی مدد کا باعث ہوتا ہے اور یہ بڑی نیکی کا کام ہے. تو پلیز اپنی عادت ایسی بنائیں کہ مائنڈ سیٹ یہی ہو کہ سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. انشاءاللہ جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا نا، آپ کی خیر ہی ہونی ہے.
یہ یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں یار میں دوسروں کا بھلا کرنے جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا. آپ دوسروں کا بھلا تو کریں. رب کریم اس کی رحمت جب یہ ملاحظہ کرتی ہے تو پھر غیب کے خزانوں سے عطا فرماتی ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے نا کہ نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اٹ مینز از کنفرم. آپ خرچ کریں, غیب کے خزانوں سے آپ پر بارش ہوگی. آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, آپ زخموں سے چور چور ہیں, آپ ڈاکٹرز جو ہیں میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے, جب بندہ انکانشیس ہو, بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے, بڑا وہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر نڈھال ہیں, انکانشیس ہیں. اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیدار کیسے کیا جائے, کیسے. آج تو آپ کے پاس بہت سارے پروسیجر ہیں نا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز کے نام پر ایسے اٹھیں گے اسی کسی اور نام سے نہیں اٹھیں گے. اتنی نماز سے ان کو محبت ہے کہ یہ زخموں میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بے ہوشی کے عالم میں ان کو ہوش آ جانا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین نماز, یا امیر المومنین نماز. سیدنا امیر المومنین اس حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے زخموں کی حالت میں بھی نماز ادا کی. اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. وہ زخموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے, ہم صحت مندی میں نماز نہ پڑھیں. یار آج سر میں درد ہے کل سے پڑھ لوں گا, بس اگلے جمعے سے پکی نماز پڑھنی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک طرف اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں صحابہ کا نوکر, صحابہ کا غلام. صحابہ کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے. ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف آف صحابہ اینڈ اہل بیت اطہار, یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کسی حالت میں نماز قضا نہیں کرنی. آپ نے حضرت عمر کی سیرت سنی نا, کربلا والوں پنجتن پاک کے ہم غلام کہلاتے ہیں, نیاز مناتے ہیں, ان کی بالکل کرنا چاہیے. مگر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کربلا کے میدان میں آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ ہی تو کیا تھا نا. وہ سجدہ کربلا کے میدان میں کیا گیا, وہ سجدہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے. کیا قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت سے ملنا نہیں ہے؟ اگر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی, امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو زخموں سے چور حالت میں بھی نماز قضا نہ کی اور تم ایئر کنڈیشن کمروں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے, کیا جواب دیں گے؟ پکی اور سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. جس طرح جمعے میں ہماری مسجدیں فل ہیں, اثر میں کیوں وہ کراؤڈ نہیں ہوتا؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے, اثر فرض نہیں؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں؟ ذرا سوچئے نا, یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم گویا انڈیلیبریٹلی, انہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے, کیونکہ باپ تو جمعے کے دن ہی بیٹے کو لے کے مسجد میں جاتا ہے. عصر کی نماز میں باپ سویا ہوا ہے یا کام پہ لگا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیجئے کہ ہر نماز عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں جا کر انشاءاللہ ادا کریں گے. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُنِي عَنْ أُمَّةِ السَّلَامِ. آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں. اچھا, یہ تو عام دنوں کی بات ہے. جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی ہمارا درود سماعت کرتے ہیں. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری باتیں, قرآن کے پیارے احکام,
قرآن جو کہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے، تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا۔ کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کیا وقت نہیں آیا
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کریں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک وہ آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا. تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے. 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے، گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی آیت، ابھی نازل ہوئی، ابھی پڑھی، فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے. حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی، ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کی، قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے
کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتا کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون آئے, بیل بجے, واٹس ایپ آیا ہے, پتا چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا, جلدی سے موبائل نکالو چیک کرو مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے, اللہ فرما رہا کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ, فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اور اللہ کا میسج ہے, راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا, قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس, ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب, برکتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول, ہدایت الگ مل رہی ہے, گائیڈنس الگ مل رہی ہے. تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت, الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی, اے ایمان والو کہہ کر, او یو بلیورز, یا ایھا الذین آمنو. یاد رکھیے گا ویسے تو more than 6000 آیات ہیں قرآن میں, مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. پیارے بھائیوں کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے, حکم کیا دیا ہے, آرڈر کیا دیا ہے. انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران ہے, اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن, اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو, اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا, اے ایمان والو نیکیاں کرنے, گناہوں سے بچنے کی مشقت, دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو, اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کم تر ثابت نہ ہونا, اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو, اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے اسنیب کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی. صبر اور مصابرہ کا معنی, صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو, اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر, کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر. یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر, جیسے
بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ دوسرا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے، اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے، یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہاں، اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر، یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ہی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا، لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے، اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس پہ ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں، اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے، اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، بڑھ کر گناہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ سب صبر میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی بغیر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے، تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا، سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا، تو آقا فرماتے ہیں
اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بے صبری کا دور ہے۔ چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہے؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے، ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں۔ یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے، آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے۔ اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، بھائی خیر تو ہے آج آپ کی طبیعت، آپ کا منہ اترا ہوا ہے، تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا، نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے۔ وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں، کیا وہ علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کو بتاؤں گا، کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے، صبر کا ثواب جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے ہیں۔ بات بڑی گہری لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی ولیہ تھیں، بڑی کمال کی خاتون تھی، ان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے ہیں سر میں درد ہے، بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اب یہ بات بڑی گہری ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا، کسی کو نہیں بتایا، آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے، میرا رب، اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا۔ کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے۔ اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں۔ حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے، میں اسے اپنی جنت میں داخل۔ تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ اور میری ذات اسے اپنے بیت، اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور